السلام علیکم ناظرین، آصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ساتھ رہنے کے لیے شادی تو ضروری نہیں، ملالہ یوسفزئی کھل کر سامنے آ گئی۔ اسلام مخالف کیا بیان دے ڈالا اور اس پر عوام کی کیا رائے ہے، بتائیں گے آپ کو آج ہی کی ویڈیو میں۔ ناظرین، نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اسے اسلام میں آدھا دین کہا جاتا ہے، مگر چند گھنٹے قبل پاکستان سے تعلق رکھنے والی ملالہ یوسفزئی، جو پوری دنیا میں انسانی حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بات کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں، جبکہ انہیں دنیا کی سب سے کم عمر نوبیل انعام حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، تاہم گزشتہ روز ان کے برطانوی فیشن میگزین ووگ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں پہلی بار اپنے مستقبل کی زندگی سے متعلق کھل کر بات کی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے ووگ کے ٹائٹل کو ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں اس طاقت کو جانتی ہوں جب ایک جوان لڑکی دل میں لے کر چلتی ہے، جب اس کے پاس ایک ویژن اور ایک مشن ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہر وہ لڑکی جو اس کور کو دیکھے گی اسے معلوم ہوگا کہ وہ دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں اپنی تعلیم، خیالات، مستقبل کی زندگی، سماجی منصوبوں اور سیاست پر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گزارے گئے دن ان کی زندگی کے بہترین دن تھے۔ وہاں ان کے زیادہ تر 3 مشغلے پڑھائی کرنا، آرام کرنا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا تھا، اور انہیں سب سے اچھا مشغلہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا لگتا تھا۔ ناظرین، ملالہ یوسفزئی نے بتایا کہ وہ جب بھی گھر سے نکلتی تو دوپٹہ ضرور پہنتی ہیں، کیونکہ اسے نہ صرف مسلمان بلکہ پاکستانی اور پشتون لڑکی کی شناخت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ووگ کو دیے گئے انٹرویو میں جہاں ملالہ یوسفزئی نے دیگر ٹاپکس پر بات کی، وہیں شادی کے حوالے سے ان کا بیان بھی سامنے آیا جو اسلام کے بالکل منافی دکھائی دیتا ہے۔ شادی کے بارے میں سوال پر ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں ابھی تھوڑی نروس ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے کہا اور سوال اٹھایا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو شادی کیوں کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نکاح نامے پر دستخط کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، ان کا یہ کہنا اور سوچنا ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح کو جائز طریقہ قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ بیان دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے عوام کی رائے جانی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ملالہ یوسفزئی کے اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ نہیں، ہمارے مذہب میں تو یہ چیز نہیں ہے، ہم یورپ ممالک میں تو یہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے۔ نکاح بہت ضروری ہے یہ شرعی لحاظ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح جو ہے وہ 1000 برائیوں سے بچاتی ہے، برے کاموں سے بچاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، پاکیزہ بچے پیدا کرنے کے لیے تو نکاح تو بہت ضروری ہے۔ تو ملالہ یوسفزئی جو باہر چلی گئی ہیں، یورپ میں رہتی ہیں، تو آپ ان کے اس بیان کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا کوئی ایجنڈا ہے جس کو وہ جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہیں؟ ایجنڈے کا تو میں کیونکہ بہت باریکی میں نہیں جا رہی، ایجنڈے کا نہیں اتنا پتہ، لیکن جس ماحول، جس معاشرے میں بچہ ڈیولپ اس کا دماغ کر رہا ہے تو وہ اسی طرح کے بیان دے گی نا۔ تو وہاں تو یورپ میں تو یہی ہے کہ نکاح کے بغیر بھی وہ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بیویاں بھی رکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے میں تو اس لیے تو وہ ہمارے معاشرہ پاکیزہ معاشرہ گزارنے کے لیے تو نکاح تو بہت ضروری ہے۔ نہیں، وہ تو اصل میں پہلے بھی ریپرزینٹ تو نہیں کر رہی تھی، سب کچھ بکا ہوا تھا پہلے ہی، تو مطلب پہلے تو یہ کھل کے نہیں سامنے آئی ہوئی تھی، لیکن اب سامنے آ گیا سب کچھ۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ شروع سے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب شروع سے ہی پروپیگنڈا چل رہا تھا یہ، تو اس کے مطابق کیا کہتے ہیں، کوئی ایجنڈا ہے جس کو وہ پروموٹ کرتی ہیں؟ بالکل ان کے بیان سے تو بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے اس دفعہ۔ وہ جو آج کل چل رہا ہے، مطلب یہ مطلب جتنے بھی سینس چل رہے ہیں یورپ میں، اب ہم ہر چیز کو اگر نارملائز کرنا شروع کر دیں گے تو یہ پاکستان تو نہیں رہے گا نا۔ تو ان کے اس بیان کو ہماری ینگسٹر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے یہ چیز، ینگسٹر جو ہیں اس پر کامنٹ بھی۔ ینگسٹر اتنے مطلب اپنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے، تو یہ ملالہ کا جو بھی بیان ہے یہ بالکل مطلب بیس لیس ہے۔ دیکھیں، وہ جو ہے نا یورپ میں رہ کے اس کو جو ہے اس کو مسلمانی کلچر ہی وہ بھول گئی ہے۔ ایک بڑی چادر لپیٹ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، مسلمان دل سے ہوتا ہے۔ وہ جب مغرب کی تہذیب میں رہ کے وہ مغربی معاشرے میں بھول گئی ہے، کل کو وہ کہے گی کہ لڑکے لڑکی کی شادی بھی جائز ہے، لڑکی لڑکی کی شادی بھی جائز ہے، تو یہ سراسر غلط اس نے بیان دیا ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ نہیں، اس نے بالکل غلط بات کی اور اس نے بکواس کی، اور اس کی ہم بالکل مذمت کرتے ہیں الفاظ کے۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یار نکاح کے بغیر مطلب بغیر جائز نہیں ہے، تو اس نے غلط بات کی اور اس کو ہم مذمت کرتے ہیں۔ اچھی بات نہیں کی، اس نے بالکل غلط بات کی ہے۔
سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملالہ یوسف زئی ہے ویسے تو بہت اسلام کے بارے میں بتاتی پھرتی ہے کہ میں ایسی ہوں اسلام کے بارے میں اس طرح کرنا چاہیے. مطلب کہ یہ تو کوئی انسانیت یا کوئی طریقہ نہیں ہے. سب سے پہلے جو مسلمان انسان ہے نا اس کا کام بنتا ہے کہ اگر دو شخص اکٹھے رہ رہے ہیں لڑکی یا لڑکا, ٹھیک ہے, تو پہلا جائز طریقہ نکاح کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح تو پھر یہودیوں میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا کہ ہم لوگ اسی طرح بغیر نکاح کے کام چلائی جا رہے ہیں, لڑکی لڑکا اکٹھے پھرتے رہ رہے ہیں. یہ تو اسلام کے بالکل خلاف ہے, بالکل یہ منافقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ ملالہ کو منافق بول رہے ہیں؟ جی منافق ہے یہ. بیٹا 100% جو آپ بات کہہ رہی ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں ہم مسلمان ملک کے شہری ہیں اور جو ہماری قدریں ہیں اس بات کو سوچنا بھی جو ہے نا گناہ عظیم ہے. گناہ عظیم ہے, ٹھیک ہے. یہ قدریں دیکھیں یہ مادر پدر آزاد لوگوں کے یہ جو نظریہ ہے مسلمان تو کم سے کم ایسا نہیں سوچ سکتے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا دماغ ہی خراب ہو سکتا ہے, یا وہ جو یہودی ایجنڈا ہے یا سمجھ لیں کہ فارن ایجنڈا ہے اس کے اوپر جو اس کی نیچر پروموٹ کر رہی ہیں یا اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے یہ چیزیں. اور پاکستانیوں کو کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیے, جو بات انہوں نے بول دی ہے اس کے بعد کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے یہ چیز. دیکھیں پاکستانیوں کو میسج کیا دینے کی ضرورت ہے, ہم سارے خود سمجھدار ہیں. بینگ اے مسلم ہمارے تو دیکھیں مذہب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے نظام آیا تھا, دیکھیں اس سے پہلے بچیوں کو دفن کیا جاتا زندہ, ایسا ہی ہے نا. اور آج ہمارے مذہب میں جتنی عورت کی عزت ہے اتنی کہیں نہیں ہے. اگر اس کو دیکھا جائے میری ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, اتنے حقوق کہیں بھی کسی معاشرے میں نہیں ہے, کسی قوم میں نہیں ہے, کسی مذہب میں نہیں جتنے اسلام نے دیے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر تو میں نہیں بات, مطلب کوئی عقل شور والا بندہ جو ہے نا ایکسیپٹ کیا, مطلب کا فضول بات ہے, انتہائی فضول بات ہے. لیکن یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نکاح ایک سنت ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اور سنت کو ویسے بھی زندہ رکھنا مسلمان کے اوپر لازمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے نکاح کیا ہوا تو ان کو اسلام نے بھی ایک بڑا اچھا معاشرہ ملا ہوا ہے, اور اسلام نے اس کو بہت اپریشیٹ کی ہے, عزت کا مقام دیا ہوا ہے. تو نکاح کرنا سنت طریقہ بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح سے کرنے کے بعد انسان بہت سارے گناہوں سے بھی بچتا ہے. اور ہمارے دین میں یہ چیز فرض ہے, جب تک مطلب آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے کہا جاتا ہے نکاح کرنے. یہ آفیسلی ہے, بالکل ایسا ہی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے. یہ لوگ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اسلام کے خلاف اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں. آئی تھنک ان کو بہت شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرنے سے. ملالہ کے میسج کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ یہودیوں کا کوئی ایجنڈا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں اس بارے میں تو ان کے خلاف کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا, لیکن میں یہی سوچوں گا کہ ان کی چھوٹی ذہنیت ہے, چھوٹا دماغ ہے. آئی تھنک دیکھیں پوری دنیا میں ان کا کتنا نام ہے, لیکن ایسے لوگوں کو اس طرح کے اسلام کے بارے میں بات کرنا یا پروپیگنڈا کرنا فیل نہیں دے رہا, اچھی بات نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ کرسچن مائنورٹی کے ایک صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ملالہ یوسف زئی کا ایک بیان سامنے آیا جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہے وہ کسی بھی پارٹنر کو نکاح کی ضرورت شاید نہیں ہوتی, اور نکاح کیوں کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی بندہ رہ سکتا ہے ایک ساتھ. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اس نے بات بہت غلط کی ہے. کسی بھی مذہب میں جائیں کہیں بھی نہیں لکھا کہ نکاح کے بغیر آپ بیوی کو رکھ سکتے ہو یا کسی لڑکی کو رکھ سکتے ہو. تو یہ تو بہت اس نے پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بات کی ہے. اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود شاید وہ یورپ چلے گئی ہے, یورپ کنٹری میں چلے گئی ہے, تو اس طرح کی بات کرنا. بائبل میں بھی جو ہے نا وہ نکاح کے بغیر نہیں رہ سکتے, بلکہ ہمارے تو اپنا کیا لکھا کہ آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے نا. تو اپنا نکاح تو بہت ضروری ہے. اور یہ ایک ملالہ کے بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے؟ دیکھیں یہ تو اپنا کیا وہ شروع یوز ہی اس کو اس لیے کیا گیا ہے, تو اپنا کیا یہ اس طرح کا بیان دینا بہت شرمناک ہے, اور یہ غلط بات کی ہے اس نے, غیر مناسب ہے. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, تو ہمارے دین میں نکاح کے بغیر نہیں رہ سکتے ہم, کیونکہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی بھی جوڑا یعنی غیر محرم نکاح کے بغیر وہ سفر ہی کر سکیں یا کہیں اکیلے رہ سکیں. انکل آدھا اسلام مکمل ہوتا ہے آپ کا,
कहाँ से? हाँ, इसके बगैर तो देखें इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होता है कि निकाह तो हमारे दीन में है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बगैर तो जो है ना कुछ ही नहीं है। जहाँ तक हम देखते हैं यूरोपियन कंट्री या इंडिया या दीगर गैर मुस्लिम को, वहाँ उनको खुली इजाज़त है, निकाह उनका भी है, लेकिन निकाह से पहले उनका बॉयफ्रेंड या इकट्ठा रहना, ये इस चीज़ को वो बुरा नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों के मुआशरे में ये चीज़ बहुत एक गुनाह है, और हमारे वालिदैन या हमारा मुआशरा इस चीज़ को भी तस्लीम नहीं करता है, और अल्लाह और उसके दीन में ये चीज़ नहीं है।